إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم مسلسل آپ سے حرام اشیاء کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ کون کون وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں ممنوع ہیں، یعنی جسے روکا گیا ہے، حرام ہے، ہر مومن کو ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے پیچھے کا جو راز وہ یہی ہے کہ جب تک ہم حرام چیزوں سے اجتناب نہیں برتیں گے، ہماری نیکیاں پنپ نہیں پائیں گی۔ نیکیوں کی جو چاشنی ہوتی ہے ان کو مل نہیں پائے گی، تو یہ کام ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ یعنی خالص نیکیاں آپ کریں، حرام سے بچیں، پھر نیکیوں کو کہ آپ کو ایک لذت محسوس ہوگی۔ آپ کو دودھ کا ذائقہ کب ملے گا؟ جب آپ خالص دودھ پیئیں، پھر جا کر خالص دودھ کی جو لذت ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اب مکس دودھ پیئیں گے تو کہیں گے یار میں نے دودھ کی ایسی تعریف سنتا ہوں، پینے کا یہ مزہ وہ تو مل نہیں رہا مجھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ خالص دودھ پی نہیں رہے ہو تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ سنتے ہیں قرآن کی تلاوت کا مزہ، رمضان کے روزوں کا مزہ، اللہ کو یاد کرنے کا مزہ، یہ سب سنتے ہیں، لیکن کرتے ہو آتا ہی نہیں۔ اسی لیے نیکی کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تبھی تو لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مشکل اس لیے ہے کہ نیکیوں کو کرنے میں جو مزہ آنا چاہیے وہ آ نہیں پائے، اور کسی کام کے کرنے میں جب تک مزہ نہ آئے نا وہ کام ہوتا نہیں، پوری دنیا اس کو کرتی ہے۔ تو نیکیوں کے کرنے میں مزہ کب آئے گا؟ جب آپ حرام چیزوں سے بچیں گے۔ جب تک آپ نہیں بچیں گے نا تو ایسے جیسے زبردستی آپ نماز پڑھتے ہیں، زبردستی کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں، اور زبردستی کبھی کبھی تھوڑا بہت زکات نکال دیتے ہیں، زبردستی کبھی تھوڑا بہت خرچ کر لیتے ہیں، یعنی ان نیکیوں کے بعد جو مزہ آنا چاہیے وہ آتا نہیں، اس لیے وہ ہو نہیں پاتا۔ اور وجہ بہت ہے، ان میں سے حرام اشیاء نہ بچنا، انہیں میں سے جس پر اسلام نے پابندی رکھی ہے
غیر اللہ کی قسم کھانا. قسم کھاتے نا لوگ. اب تو یہ آپ سمجھ لیجیے جتنا زیادہ جھوٹ عام ہوگا نا اتنا زیادہ قسم بھی عام ہوگا. اسی لیے قسم کھانے کی اجازت ہے مگر صرف اللہ کی. غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. لیکن قسم ضرورت پہ کھانی ہے, زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے. اللہ نے کہا کل حلاف مہین, کسی کی صفت بیان کی کہ زیادہ قسمیں کھانے والا یہ ذلیل ہے نا, یہ جھوٹا. زیادہ جو قسمیں کھاتا ہے اس کے پیچھے لاجک یہ جھوٹا ہے. تو اس بندے کو خود پتا ہوتا ہے کہ سب میں جھوٹا آدمی ہوں. جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے نا میں جھوٹا آدمی ہوں. وہ پوری پرانی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کو خود پتا ہوتا ہے میں جھوٹا آدمی ہوں. ساتھ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سماج بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹا آدمی ہوں. تو جب تک میں قسم کھاؤں گا نہیں تب تک میری بات پر کوئی بھروسہ کرے گا. تو آپ دیکھیں گے بار بار وہ قسم کھائے گا, ہر بات پہ قسم کھائے گا, ہر موقع پر قسم کھائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے باتوں میں لوگ بھروسہ نہیں کریں گے. میں جھوٹا آدمی ہوں, جب تک قسم کھاؤں گا نہیں لوگ بھروسہ نہیں کریں گے. تو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو گیا. تو پتا کیا چلا کہ یہ زیادہ قسمیں اس لیے کہتا نا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. تو زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے. لیکن ضرورت پڑ جائے تو کھا سکتے ہیں, ثابت ہے. لیکن قسم کھانے کی ایک تنبیہ ہے صرف اللہ کی قسم, غیر اللہ کی قسم آپ نہیں کھا سکتے. کیونکہ قسم ایک ایسی چیز کی کھائی جائے جس کا ایک مقام ہو, جس کا ایک درجہ ہو, اور ہمارے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کا کوئی مقام ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے اس لیے اس کو اپنے لیے خاص کر رکھا. ہاں, اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں جگہ جگہ. تو دیکھیے اللہ مختار, وہ بادشاہ ہے, وہ چاہے وہ کرے, اس پر نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ نے قسم کھایا ہے تو ہم بھی کھائیں, ایسا نہیں چلے. اللہ کے قلم مانگے, ہم اس کے غلام, ہمارے قلم مانگے. ایسا ہے نا جیسے ایک بادشاہ, اس کے بہت سارے غلام ہیں. تو بادشاہ کچھ کام کرے اور غلام کو کچھ اور کرنے کو کہے. تو غلام کہے بادشاہ یار خود تو تم کچھ اور کرتے ہو, مجھے تو کرنے کو اور کچھ کہتے ہو. تو غلام کو یہ اتھارٹی حاصل ہے, وہ کیا کہ میں بادشاہ ہوں, تو غلام تجھے یہ اتھارٹی کیسے حاصل ہو گیا کہ میرے کام کو تو نقل کرے. تو ایسے اللہ ہے کیا, بادشاہوں کا بادشاہ, اور ہم کیا ہے, غلام ہیں. تو ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم کہیں اللہ تو کہتا ہے تم صرف میری قسم کھاؤ, اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ کبھی آسمان کا, کبھی زمین کی, کبھی پہاڑوں کی, کبھی گھوڑوں کی, نہ جانے کی کسی قسم کا ہے نا. تو یہ دماغ بالکل آپ نے لگایا کہ تو اللہ ہے, وہ بادشاہ ہے, اس کی ایک مرضی ہے, جو چاہے وہ کرے. لیکن ہم صاحب مختاری بول, ہم آزاد نہیں ہیں. ہم کیا غلام ہیں. غلام کبھی آزاد ہوتا ہے, کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے. ایک خوب اچھی طرح سمجھ لیں, قسم سے بچنا چاہیے. لیکن اگر قسم کھانا ہے تو کس کی کھائیں, صرف اللہ, غیر اللہ کی قسم کھائیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تعرفوا بآبائکم, کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ, اللہ منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسمیں کھایا کرو. یعنی تمہیں روکتا ہے اپنے باپ دادا کی قسمیں تم مت کھایا کرو. عربوں کے اندر بھی چلا کرتا تھا, آج بھی چلتا ہے. قسمیں کھاتے ہیں نا لوگ, کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے, کوئی سر کی قسم کھاتا ہے, پتہ نہیں کس کی, کوئی جائیداد کی قسم کھاتا ہے, کوئی بیٹے کی قسم کھاتا ہے, کوئی بیٹے, لمبی فہرست ہے, گنایا نہیں جا سکتا. یہ سب جہالت پر مبنی ہے. یہ ایک حرام کام ہے. کیا حرام کام؟ اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں, اس سے بھی آپ کو رونا پڑے گا. جتنا زیادہ حرام کام آپ کی زندگی میں آئیں گی اتنا زیادہ نیکیاں کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ بڑی اور نیکی ایک ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. یا تو نیکیاں پنپ جائیں گی, بڑی ختم ہو جائیں گی, یا تو بڑی پنپ جائیں گی اور نیکیاں رہ جائیں گی, دونوں ایک ساتھ ہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ نے فرمایا, یعنی بنا کرتا اللہ کہ بندے اپنے باپ دادا کی قسم کھائیں, یعنی قسم نہ کھائیں. ومن کان حالف, اگر کوئی قسم کھانا چاہے تو فطرت ہے نا,
کہ بھائی یہ بات اس کے لیے عجیب سی لگ رہی ہے، جلدی مانے گا نہیں، تو ایسے موقع پر قسم کھا کر کے بات میں زور تاکید پیدا کیا۔ جیسے میں کہوں سب کل میں دعوت میں مٹن کا گوشت کھا کے آیا، ایک جملہ ہی ہو گیا، سیپا جملہ، ایک جملہ اللہ کی قسم میں کل دعوت میں مٹن کا گوشت کھا کے آیا، دو جملے ہو گئے، دونوں میں فرق ہے۔ پہلا والا سیمپل جملہ اس میں دم نہیں ہے، لیکن جب ہم نے قسم کھا کے کہی نا اس میں دم آ گیا۔ یعنی پہلے والے میں کیا بتایا، ہو سکتا ہو امام صاحب چکن کا کھائے ہو اور ان کو بھول کے ان کو مطلب کنفیوژن ہو گیا اور یہ مٹن بول دی، لیکن جب میں نے قسم کھایا تو مطلب یہ ہے کہ شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو قسم کا مطلب ہوتا ہے بات میں زور دینا، تاکید پیدا کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم اپنی باتوں میں دم پیدا کرنا چاہو تو مجھے یاد کرو، کسی اور کو نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی قسم کھانا چاہے فَلْيَعْرِفْ بِاللَّهِ، کسی قسم کھائے اللہ ہی قسم، اور یسمت ورنہ خاموشی کرے۔ قسم کھانا ہے تو اللہ ہی، ورنہ مت کھاؤ، ضرورت نہیں ہے، پر نہ دوسری اللہ کی قسم کھاؤ۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، موقع آ جاتا ہے بات میں زور دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہمیں تعلیم دی گئی کہ آپ ایسے موقع پر اللہ کی قسم کھائیں، کسی اور کی قسم کھایا کریں۔ مسند احمد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من حلف بغیر اللہ، آپ دیکھیں کتنا زور دیا گیا ہے اس سے رکنے کے لیے۔ من حلف بغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اب یاد کر کے جانا، آج یاد کر ہماری زندگی میں دنیا بھر کے قسم دے تو ختم، کھانا ہی نہیں ہے، اور اگر کھانا دوسری بننا غیر اللہ کے سوا، چاہے سر کی قسم، چاہے ماں کی قسم، چاہے بیٹی کی قسم، چاہے بیٹے کی، کسی ایک سوائے کسی کی بھی کھا، سب کو پابندی لگاؤ، بالکل نہیں کھانا۔ آپ نے فرمایا حلف بغیر اللہ، جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی فقط اشرک، فقط اشرک، بہت مشہور ورڈ، اس نے شرک کا کیا کیا، شرک۔ کیونکہ اللہ نے جب قسم کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے کہ صاحب قسم کھانی ہو تو صرف میرے کھایا کرو، بھائی کسی اور کے نہیں۔ پھر آپ جب رسول دوسری کی قسم کھا رہے تو بھائی آپ اللہ کو پارٹنر بنا رہے نا، اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، بسا اوقات لوگوں کے زبان پر جملے کچھ چڑھے ہوئے، ایسے ہی بچنا چاہیے۔ اور وہ کون سے انسان ہے جو مطلب جو زبان پہ آیا بولتی، جو زبان پہ چڑھ گیا بولتی؟ مومن آزاد نہیں ہوتا۔ آپ کی زبان آزاد، آپ کیسے مومن ہے؟ آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے؟ مومن کا کوئی عضو، کوئی حصہ زندگی جسم کا کوئی پارٹ آزاد نہیں ہوتا۔ ہر پارٹ کے استعمال کے وقت اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی پرمیشن اس معاملے میں ہے یا نہیں۔ تو کبھی زبان پہ غلط لفظ چھوڑ دو، کوئی مشکل کام، تھوڑی سی دقت دینی پڑے گی۔ آپ بولنے سے پہلے سوچو کہ میں بولنے کی ہے، یہ کرو گے نا تو انشاءاللہ وہ آتے بھی چھوٹ جائے گا۔ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، آپ قسم کہہ رہے اللہ کی، پھر کہیں یار میں سمجھ نہیں پایا کروں، بیوقوفی کی بات ہے۔ ہوشیار پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بیوقوف پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ تو آپ بیوقوف باتیں کام کیوں کرتے ہیں؟ ہوشیار بنے، اس دنیا کے اندر زندگی بنانی ہے، گزارے ہوشیار بنانا ہے۔ تو جس نے بھی غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا ہے۔ دوسری حدیث ابو داؤد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلف بالامانہ، جس نے امانت کی قسم کھائی۔ امانت کوئی بہت ایماندار ہوتا ہے تو اس کے ایمانداری کے چرچے ہوتے ہیں نا، تو کہتا میں اپنی ایمانداری کی قسم کھا کے تم سے یہ بات کہتا ہوں، اس کے لیے اجازت نہیں۔ آپ نے من حلف بالامانہ فلیس منا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اس لیے آج اسے اصلاح پیدا کرنا، یہ ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے نا کہ لوگ عام طور پر سنتے بھی نہیں ایسی باتیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اس کو معمولی ضرورت سمجھتے ہیں، اصلاح کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا جس نے امانت، یہ سب اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ امانت کی قسم، کسی کی بھی قسم اللہ کے علاوہ، یہ سب غیر اللہ میں سے آ گئی۔ تو آپ نے فلے سے میں سے نہیں ہے، اب اللہ کے شکر ہم میں سے نہیں ہے،
پھر وہ کہاں جائے گا؟ گھروں میں جائے گا، گھروں کا اس کی زندگی گھروں سے جیسی ہو جائے گی، گھروں جیسا اس کا سلوک ہو جائے گی، ساری چیزیں۔ سوال پیدا کیا ہے کسی سے ایسی غلطی ہو جائے؟ اسلام تو دین فطرت ہے نا، ہر مسئلے کا حل ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ بیدار ہو۔ بھائی ہو گیا کہ بھائی آدمی سے غلطی ہو گئی، اس نے کہا کہ بہت ساری قسم کھا رکھی یا کھا لیا، اب کیا کریں؟ اسلام تو ہے نا کہ جب بھی بندے کے اندر احساس ہو جائے غلطی کا، اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، لے جاتا ہے۔ احساس نہ ہو تو بھی مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا احساس ہو جائے کہ صاحب مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کہا اللہ کی قسم بھائی، حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلفا وقالا فی حلفہ باللات والعزی فلیقل لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لات اور عزی کی قسم کھائی، لات اور عزی عرب کے بہت مشہور معبود بت تھے، بنا کے وہ پوچھتے تھے، یہ سب غیر اللہ میں سے آگے، کہ جس نے لات اور عزی کی قسم کھا لی، اب کہے فلیقل، تو چاہیے اس کو کہ وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، یعنی کفارہ، اس گناہ کو مٹانے کا کفارہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے لا الہ الا اللہ، غلطی سے کبھی اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اب اس کو احساس ہو رہا تو لا الہ، یعنی یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، یعنی بندے کو اپنی غلطی کا احساس اور تسلیم کرتا ہے پروردگار معبودیت ہے اگر تو صرف تیری ہے، تیرا علاوہ کسی کے نہیں، پھر اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندے کا احساس ہوتا ہے اس کو گناہوں کو مٹانا، گناہوں کو مٹانے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، باقی جو بھی آدمی سے غلطی ہو جائے نا، کتنی بھی بڑی غلطی ہے، ہر ایک کا حل ہے، شرط ہے اس حل کا جو طریقہ ہے نا، اس طریقے کو اختیار کرنا، توبہ کا احساس ہو جائے، اپنے غلطی کا احساس ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ معاف کرے۔ تو حرام چیزوں میں، ممنوع چیزوں میں سے قسم بھی ہے، بننے کو چاہیے کہ وہ پہلی بات تو جب ضرورت پڑے تب قسم کھائے، بار بار قسم نہیں کھانا چاہیے، ورنہ اس کے جھوٹ ہونے کی پہچان، میں نے بتایا نا کہ جھوٹ آدمی کے احساس ہے، کہتا ہے کہ صاحب میں میری بات پر تو بھروسہ نہیں کرتا، تو ہر بات پر وہ قسم کھائے، ہاں ضرورت پڑ جائے تو قسم کھائیں، وہ بھی صرف اللہ ہے۔ یہ بھی ایک غلط کام ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکالیں، ورنہ آپ کو نیکیوں کرنے کا مزہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ممنوع چیزوں میں سے ایک ہے فاسقوں اور منافقوں کے ساتھ مجلس اختیار کریں، صحبت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ غور کریں، ہو رہا کس کے ساتھ، خوب اچھے طرح ضرور کریں۔ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کیا بہت بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا جواریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نشریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، شرابیوں کبابیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ لیکن اگر آپ کو اٹھنا بیٹھنا انہیں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، تو وہ دن قریب نہیں کہ آپ اسی میں سے ہو۔ اس لیے صحبت کا اثر بھی، ابھی رات کو پروگرام تھا، اس میں شیخ محترم نے تزکیہ نفس کی جو پوائنٹ نقل کی نا کہ دل کی اصلاح کیسے ہو، دل صاف کیسے ہو، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت کریں، صحبت کا اچھا ایک دور، کیونکہ آدمی جس مزاج کا ہوگا ویسے صحبت اختیار کرے تو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اچھے لوگ، نیک لوگ، دیندار لوگ، بزرگ لوگ، علماء کرام کہ اگر ایسے مجلسوں میں آپ بیٹھا کریں، آپ کو باتیں سنا، ہمارے الحمدللہ درس چلتا ہے، بہت سارے لوگ پابندی سنتے بھی، بڑی اچھی بات، یہ مجلس ہے، یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ اچھے لوگوں کی مجلس ہے، لیکن کچھ اللہ سب کو تو ایسے نکل جاتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کسی جیل خانے میں بند تھے اور جیسے فراہم۔ سوال ہے ایسی مجلس سے آپ بھاگو تو کہاں جاؤ گے؟ پھر وہ جواریوں والے مجلس میں جاؤ گے، شرابیوں اور کبابیوں والے مجلس میں جاؤ گے، پھر آپ کی سوچ کیسی بنے، کیسے آپ کے اندر اصلاح کا جذبات پیدا ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہماری محفل جو اچھے لوگوں کے ساتھ، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ نے کتاب حکیم کے اندر نبی کو حکم دیا کہ جب آپ ان کو دیکھیں، اشارہ منافقوں نالائقوں کی طرف، یا ہماری آیتوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یا اس میں آیت نکال رہے ہیں، یا اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا اپنے حبیب کو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کر جاؤ،
ان کے مسجد میں مت بیٹھا کرو، ان کی صحبت مت اختیار کیا کرو کہ اللہ نے نبی کو دی کہ آپ ایسا مت کیا کریں. یعنی یہ کہ اگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے اسلامی کا، اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. بہت نالائکی کی ساری حدوں کو پار کر جانا ہوتا ہے. اور آج بھی بہت سارے مسلمان ایسی باتیں، یعنی جب اچھے لوگ ایسی کچھ باتیں کرتے ہیں جو کہ ان سے بہت دور ہوتے ہیں تو ان کو بڑا عجوبہ لگتا ہے اور الگ الگ انداز میں اس کی مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ نے کہا بالکل نہیں، ایسی محفلوں کے آپ نہ جائیں، اعراض کریں، بالکل ان کے ساتھ شریک نہ ہوئے. اور وجہ یہ ہے ہاں اللہ ہے کسی ایسے محفل میں آپ جائیں اور آپ کا مقصد اصلاح ہو. جس آپ امید ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جاہل لوگ ہیں، نادان ہیں، میں جاؤں گا تھوڑی محنت کروں گا تو اصلاح ہو جائے گی، سدھار ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی. ورنہ ایسی محفلوں سے جس محفل میں اللہ کا مذاق، رسول کا مذاق، رسول کی تعلیمات کا مذاق، رسول نے جو عمل کر کے دکھائے انہیں اگر کیا جائے تو اس کا مذاق ہے نا. جیسے بولتے ہیں نا، جیسے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا پاجامہ پینٹ ٹکنے سے اوپر ہوتا ہے نا، کپڑا تھوڑا سطح ڈھکا ہوا ہوتا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. باپ کا کرتا اور بیٹے کا پاجامہ، یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ یہ نبی کی تعلیم ہے نا کہ کپڑے ٹکنے سے اونچا پہنا کرو اور بڑا اوپر والا حصہ تھوڑا بڑا یہ سڑک چھپا کے رکھا کرو. یہ سب کس نے تعلیم؟ یہ سب اسلام کا مذاق ہے. ایسے لوگوں کے محفلوں میں اگر اصلاح کے چانسز ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بالکل ایسے لوگوں کے محفلوں میں نہ جائیں گے، دوری اختیار کریں گے. اور اگر نہیں دوری اختیار کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات ہو. تو اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. جب یعنی یہ کہ اگر یہ ہماری آیتوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آئے نکالتے تو ہم اسے یہ کامل منافق یا بہت نالائق قسم کے لوگ جن کے اندر اصلاح کے جذبہ نہیں ہے، فاسق قسم کے لوگ ہیں، وہ غلطی بھی کرتے ہیں اور اس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے جواب کا راستہ نکالتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں. اور یہ اکثر نادانی کی حدوں کو پار کرتے، اس لیے اللہ نے دوسرے مقام میں رکھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اچھے لوگ جب ان نادان جاہلوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اعراض کرنے کی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے بڑے نادان ہوتے ہیں کہ آپ بات کر کے ان کو سمجھا نہیں سکتے ہیں. تو کہہ رہے بھائی تم بھی بڑے رہو ہم چھوٹے. یہ تعلیم دی گئی، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ایسے ہی ممنوع اشیاء میں سے ہے نماز میں بے اطمینانی برتنا، یعنی نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا. حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری سے مسلم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز میں بھی چوری کرتا ہے. اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاۃ. سب سے بڑا چور ہوا لوگوں میں سے جو نماز میں چوری کرتا ہے. اور یا رسول اللہ کیفا یسرق من صلاۃ. صحابہ کو تعجب اللہ کے رسول، بندہ نماز اور چوری نہیں آتا ہے. بندہ نماز پڑھنے آتا ہے نا، چوری کرنے آتا ہے. وہ نماز پڑھے گا تو چوری کرے گا، مطلب عجوبہ سا لگا. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور چوری کرے. تو آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا، اطمینان سے نہیں کرتا ہے، تو آپ سب نے فرمایا یہ نماز کی چوری، یہ بھی ممنوع کام ہے. آپ مجھے بتائیں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ مسجد میں حاضر ہے، کمپلسری آنا بھی چاہیے. نہیں آئیں گے جرم ہے، پوچھا جائے گا 5 منٹ. ایک ٹائم مشکل سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹہ دنیا کمال، اس میں سے ایک ٹائم میں آدھا گھنٹہ دینے کے لیے اس میں بھی آپ کو اطمینان نہیں ہے. سب کچھ کام ہے اس اللہ کے سامنے آئے ہو جس اللہ کے اختیار ہے، چاہے تو تمہارے رزق کے دروازے میں ایسا تالا لگا دے پھر کوئی مائی کلر پہنچ. اس اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہو تو چاہے تو تمہیں سجدے سے اٹھنے نہ دے، اس کے سامنے تمہیں سجدے میں اٹھنا نہیں ہو. اس اللہ کے سامنے آئے ہو رکوع کرنے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں رکوع سے اٹھنے کا موقع نہیں. یہ حالات تو اللہ کا سخت جرم ہے یہ کہ نماز بندہ اطمینان دے. مطلب کبھی کبھی ایسی جگہوں پر ہم کو بھی کبھی کبھی موقع پڑا ہے، لیکن اب تو الحمدللہ نہیں. لیکن اب چلے جاؤ کیا حالات اور لوٹ اچھا وہ
लोड भी बहुत ज्यादा हो गया, तो मतलब ना रुकू का पता, ना सजदे का पता, ना कयाम का सही पता, ये बहुत बड़ी कमी है। तो आप अगर चाहे नेकी का मजा आपको कैसे मिले? नमाज एक नेकी का काम है ना, नमाज लोग क्यों नहीं पढ़ते? नमाज में मजा ही नहीं आता, और मजा आएगा कैसे? आप तो फॉर्मेलिटी के लिए मस्जिद में आ गए हो, तो फॉर्मेलिटी में मजा लो। आपको किसी ने कहा दूध पीने का एक अपना मजा है, और उसमें पानी मिला रहे हो और पता नहीं क्या क्या मिला रहे हो, और फटाफट यार हमने तो सुना था वो मजा है नहीं, मजा आएगा कहां से? मोहतरम आपने तो उस दूध का कीमा बना डाला, तो कीमे का मजा मिलेगा, दूध का मजा थोड़ा मिलेगा। तो आपने नमाज को एक फॉर्मेलिटी बना डाला है, तो उस फॉर्मेलिटी में जो कुछ होगा ठीक है, लेकिन नमाज में मजा नहीं। तो ये भी जुर्म है कि अगर नमाज में आप इत्मीनान नहीं बरतते हैं, इसीलिए आप सजदा करें तो कम से कम बताया 3 मरतबा दुआएं पढ़ें, 3 मरतबा रुकू करें, 3 मरतबा इत्मीनान से, और उसके बाद देखा ना दोनों सजदों के बीच की भी दुआएं हैं, और रुकू से उठने की ये सारी दुआएं जब आप सब ऑटोमेटिक इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन आप इन दुआओं को मार्केट से शॉर्ट कर देंगे तो इस वक्त इत्मीनान कहां है? 3 मरतबा सजदे की दुआ है, एक मरतबा बड़ी मुश्किल से आप पढ़ेंगे, दोनों सजदे की जो दुआएं हैं उसे आप मार्केट में शॉर्ट कर देंगे, इसका होगा कहां से? लोग शॉर्टकट के चक्कर में शायद दुआ को खा गए, तो इत्मीनान नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु ने कहा वो बंदा जो नमाज में चोरी करता है ये सबसे बड़ा चोर है, इसलिए कि माल जब चोरी करता है तो अपने भाई का चोरी करता है, किसका चोरी करता है? अपने भाई का, ठीक है। लेकिन ये जब नमाज में चोरी करता है किसके साथ चोरी कर रहा है? अल्लाह के साथ। भाई का चोरी इसलिए करता है कि भाई देख नहीं रहा, भाई का चोरी कब करता है? इसलिए करता है कि यार इसको पता नहीं चलेगा, मैं मौके पे चौका लगाऊंगा। लेकिन यहाँ चोरी करता है कि अल्लाह देख भी रहा है फिर भी चोरी करता है, ये चोरी नहीं बल्कि डाका जल्दी हो गया ना, दिन दहाड़े चोरी करता है, इसको डाका जल्दी आ जाएगा, ये बड़ा जुर्म हो गया। तो अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है, सामने करता है उसको नमाज में चोरी कैसे करता है? आपने फरमाया वो अपने रुकू और सजदे को मुकम्मल तौर से नहीं करता, ये भी